7واں سپارہ اور 8ویں سپارے کا پہلا آدھا پڑھا اور سنا۔ اس میں بہت سارے قیمتی مضامین ہیں، لیکن بالخصوص 7ویں سپارے کے اندر 2 مضامین ہمارے پیش نظر ہیں آج کے مختصر سے نشست کے لیے اور موضوع کے لیے۔ ایک حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ، دوسرے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ شروع کے اندر چوتھے رکوع میں اللہ تبارک و تعالی شانہ نے اس طریقے سے بیان کیا کہ آپ یاد کرو اس وقت کو جب کہ ہم نے عیسیٰ ابن مریم سے کہا کہ آپ پر جو اللہ نے احسان کیا اور آپ کی والدہ پر جو احسان کیا اس کو یاد کیے کہ ہم نے آپ کی کیسے غیبی قوتوں سے تائید کی، اور اس میں حضرت جبریل امین آپ کے معاون بنتے رہے۔ آپ ماں کی گود میں تھے تو آپ گفتگو کر رہے تھے، دنیا کا کوئی بچہ ماں کی گود میں گفتگو نہیں کرتا۔ آپ ادھیڑ عمر کو پہنچ گئے تب بھی آپ کی گفتگو ویسی تھی جیسے ماں کی گود میں تھی۔ ہم نے آپ کو تو ماں کی گود ہی میں کتاب بھی دے دی تھی، اور وہ کتاب انجیل ہے۔ ہم نے آپ کو توریت کا بھی علم دیا تھا۔ توریت آپ سے پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی تھی، اس کا علم بھی آپ کو دیا۔ وہ وقت بھی یاد کرو جب آپ مٹی کا گارا ہاتھ میں لے کر اس کو آپ بنا کر پرندے کی شکل میں پھونک مارتے تھے، پرندہ فضا میں اڑ جاتا تھا۔ اور آپ اس وقت کو بھی یاد کرو کہ کسی اندھے کے آنکھ پر ہاتھ پھیر دیتے تھے، اس کی آنکھیں بینا ہو جاتی تھی۔ کسی کوڑھی کے اوپر آپ ہاتھ پھیر دیتے تھے، وہ صحت مند ہو جاتا تھا۔ کبھی ایسا بھی ہوا کہ مرے ہوئے انسان پر آپ نے ہاتھ پھیرا، وہ زندہ ہو گیا۔ قبر کے اوپر آپ نے آواز لگائی، خون بھیجنے اللہ، بندہ قبر سے اٹھ کے کھڑا ہو۔ یہ ساری چیزیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہیں، اللہ نے بیان فرمائی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جو خصوصی ان کے معاونین تھے، جن کو حواریین کہا جاتا ہے، وہ بھی کیسے حواریین تھے، خصوصی معاون۔ ہر پیغمبر کے ساتھ کچھ نہ کچھ خصوصی تعلق والے اہل ایمان رہے، لیکن میرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صحابہ ہیں، ان صحابہ کی مثال پوری انسانیت کی تاریخ میں نہیں ملتی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے کبھی یہ نہیں کہا کہ حضور ہمیں یہ چاہیے، ہمیں یہ چاہیے، نہیں، کبھی نہیں، بلکہ یہ کہا حضور آپ آنکھوں سے اشارہ کریں، ہم آگ میں چھلانگ مار دیں گے۔ آپ آنکھوں سے اشارہ کریں، ہم سمندروں میں کود پڑیں گے۔ یہ تو جذبہ صحابہ میں تھا۔ لیکن یہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے خاص حواریین کا تذکرہ کیا ہے؟ اس قال الحواریین، حواریون یا عیسیٰ ابن مریم هل یستطیع ربک، اے عیسیٰ ابن مریم کیا آپ کے رب ایسا کر سکتے ہیں کہ آسمان سے ہمارے لیے کھانا لگایا دسترخوان اتار دیں؟ بہت سوچنے کی بات ہے، تھوڑی سی دیر۔ جو پیغمبر کا خاص دوست اور خاص متبع ہو، وہ ایسی فرمائش کر سکتا ہے جس میں شک اور شبہ نظر آئے؟ بھئی آپ کا رب کیا نہیں کر سکتا، یہ مجھے بتائیں۔ جو رب آپ کو ماں کی گود میں متکلم بنا رہا ہے، ماں کی گود میں آپ کو انجیل دے رہا ہے، ماں کی گود میں آپ کو پیغمبری دے رہا ہے، وہ رب آپ کے لیے دسترخوان نہیں اتار سکتا؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا اس قسم کی فرمائشیں مت کرو، یہ اچھی بات نہیں ہے، یہ اچھی بات نہیں ہے۔ لیکن جب انہوں نے کہا نہیں، ہم تو چاہتے یہ ہیں کہ ایسا ہو تاکہ ہمارا دل خوش ہو جائے، کیا کہا؟ ہم یہ چاہتے ہیں، قرآن شریف سامنے ہو تو اچھا ہے، ہمارا جی یہ چاہتا ہے
کہ ایسا دسترخوان اتر جائے آسمان سے لتکون عیدا لاولینا و آخرینا، تاکہ ہمارے پہلوں کے لیے بعد والوں کے لیے عید بن جائے۔ اب آپ مجھے بتائیں، یہ بھی ڈے منانے کے شوق میں پڑے ہوئے عیسائی۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی، اللہ نے وہ دعا قبول کر لی۔ اللہ نے فرمایا اے عیسیٰ میں دسترخوان تو نازل کر دوں گا، انی منزلها علیکم، وہ دسترخوان میں نازل کروں گا، لیکن یاد رکھنا اس نعمت کی ناشکری اگر کسی نے کی نا تو ایسی پٹائی لگاؤں گا کہ پورے عالم میں کسی کی پٹائی ایسی نہیں ہوگی۔ انی منزلها علیکم فمن یکفر بعد منکم فانی اعذبه عذابا لا اعذبه احدا من العالمین۔ یہ اللہ تعالیٰ کا جواب آیا ان عیسائیوں کے لیے۔ وہ صرف یہودی بگڑے ہوئے نہیں تھے، گمراہ یہ بھی ہوئے۔ اب آپ بتائیں کہ پیغمبر سے اس قسم کی فرمائش کی جاتی ہے، لیکن پیغمبر ہوتا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام نے ان کا اصرار سنا، اللہ سے دعا کری، وہ اللہ قبول فرمائے۔ اللہ نے کہا یہ نعمت ہے، اس نعمت کی ناشکری کرو گے نا تو ایسا عذاب دوں گا کہ عالم میں کسی کو ایسا عذاب نہیں دیا ہو۔ تو ہمیں اس سے کیا سبق ملتا ہے؟ ہمیں اس سے ایک سبق ملتا ہے، اللہ نے جتنی نعمتیں ہم کو دی ہیں ان نعمتوں کی ناشکری اللہ کو پسند نہیں۔ دنیا میں اللہ عذاب کی دھمکی دے رہا ہے، دنیا کے اندر۔ ہم سورہ نحل میں پڑھیں گے انشاءاللہ، تذکرہ آئے گا، وہاں بھی اللہ نے ایک تذکرہ کیا ایک بستی کا کہ جس پر اللہ نے بڑا انعام کیا تھا، وہ بستی بعد میں نعمتوں کی ناشکری بن گئی تو اللہ نے ان پر عذاب ڈالا۔ تو دنیا کے اندر تو اللہ عذاب نہیں لاتے، الا یہ کہ کچھ گناہ ایسے ہیں کہ ان گناہوں کا عذاب اللہ دنیا میں دیتے۔ ان میں سے ایک یہ بھی نعمت کی ناشکری، ناقدری۔ اللہ تعالی ہم سب کو، ہمارے پورے ملک، پوری قوم کو ناشکری سے بچائے۔ ہم لوگ پورے ملک کی ناشکری کر رہے ہیں، از خیبر تا سمندر، از مکران تا ہندوستان، یہ پورا جو اللہ نے ہمیں نعمتوں سے بھرا ملک دیا ہے، اس کی ہم مسلسل ناشکری و ناقدری کر رہے ہیں۔ اللہ کا حلم ہے جو اللہ نے ابھی تک اپنا کوڑا ہم پہ برسایا نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ ایک تو سبق یہ ہو گیا۔ دوسرا سبق، ہم 7ویں سپارے میں جب چلے جاتے ہیں 15ویں رکوع میں، تو ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ بڑا معنی خیز انداز سے اللہ نے کیا۔ انہوں نے اپنے باپ آزر سے کہا کہ آپ کیا خدا کو چھوڑ کر ان بتوں کو خدا نہ سمجھتے ہیں؟ آپ اللہ کو چھوڑ کے بتوں کا آپ اللہ بنا۔ مجھے ایسا لگتا ہے کہ آپ اور آپ کی پوری قوم گمراہی میں۔ کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کھلے لفظوں میں اپنے والد سے بات کی۔ والد ناراض ہو گئے، وہ بھی تفصیل آپ کو معلوم ہے، لیکن یہاں جو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا وہ یہ بیان فرمایا کہ ہم نے پھر ابراہیم کو آسمان و زمین کے اندر اپنی قدرت کی نشانیاں دکھائیں، اور قدرت کی نشانیاں دکھا کر ان کو سیدھے راہ پر لے کر آئے۔ کیسے؟ وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور مقصد کیا بتانا؟ وَلْيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ، تاکہ ابراہیم یقین والے بن جائے کہ اس عالم کا چلانے والا ایک۔ چنانچہ جب رات ہو گئی تو ستارہ دیکھا جگمگاتا ہوا، انہوں نے سمجھا کہ شاید میرا خدا یہ ہوگا، لیکن وہ ستارہ بھی کچھ وقت گزرنے کے بعد غروب ہو گیا۔ فرمایا میں غروب والوں کو پسند نہیں کرتا۔ پھر چاند کو جب دیکھا، غور کیا، تو انہوں نے سمجھا کہ شاید یہ میرا خدا ہوگا، لیکن چاند کو بھی جب زوال اور غروب آیا، انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ میرا رب ہے جو مجھے ہدایت دے رہا ہے، ہدایت نہ دے میں تو گمراہ ہو جاؤں۔ اس کے بعد جب سورج کو دیکھا تو اس کی دمک چمک اور زیادہ ہے، تو کہنے لگے کہ یہ میرا رب ہوگا، یہ سب سے بڑا ہے، ھذا ربی ھذا اکبر۔ لیکن جب سورج بھی غروب ہو گیا تو پھر انہوں نے کہا کہ نہیں۔ فلما افاق قال یا قوم انی بریء مما تشرکون، اے میری قوم کے لوگوں میں ان سب چیزوں سے بری ہوں جن کو تم شرک کے طور پہ اختیار کیے ہوئے ہو اللہ کے۔ انی وجہت وجہی للذی، میں اپنا رخ اس ایک ذات کی طرف کرتا ہوں جس نے آسمان کو، فطر السماوات والارض، زمین کو جس نے پیدا کیا، اور میں اسی پر یکسوں۔
حنیف وما انا من المشرکین۔ تو معلوم یہ ہوا کہ دیکھیے اگر کوئی آدمی کائنات کے نقشوں پر بھی غور کرے تو اللہ کو پہچان سکتا ہے، اللہ کی معرفت اسے حاصل ہو سکتی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا سنوریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم، ہم اپنی قدرت کی نشانیاں انسانوں کو کائنات کے نقشوں میں اور خود ان کی اپنی ذات میں، انسان کی اپنی ذات میں بھی ہم نے اپنی قدرت کی نشانیاں ان کو دکھائی تاکہ واضح ہو جائے کہ حق کیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ جو کائنات بنائی ہے اس پر ہمیں غور کرنا چاہیے، اور غور کر کے ان کے بنانے والے پر ہمیں اپنا ذہن لے جانا چاہیے، وہ کتنا بڑا ہو جس نے اتنا بڑا آسمان بنایا، اتنی بڑی زمین بنائی، اتنے بڑے سمندر بنائے، اتنی ساری ہوائیں چلائی، اتنے ستارے، ایسے سورج اور ایسے چاند اور ایسے پہاڑ اور ایسی کائنات کے نقشے، یہ کس نے بنائے؟ یہ خامخواہ نہیں ہو سکتا، یہ خامخواہ نہیں ہو سکتا۔ تو میرے دوستو، حقیقت یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اپنی معرفت جیسے کرائی، ایسی معرفت ہر اس شخص کو حاصل ہو سکتی ہے جس کو عقل اللہ نے عطا فرمائی۔ چنانچہ علماء لکھتے ہیں کہ اگر بائی چانس کسی انسان کے پاس اسلام کی دعوت نہیں پہنچی ہے اور اسے اللہ نے عقل سلیم دے رکھی ہے تو وہ بھی جو ہے توحید اس پر فرض ہے۔ اسلام کی دعوت پہنچی ہو نہ پہنچی ہو، پھر بھی اس پہ توحید فرض ہے، کیونکہ وہ کائنات کے نقشوں کو دیکھ کر توحید کو پہچان سکتا ہے۔ جیسے کہ ایک بڑھیا کے بارے میں لوگ بیان کرتے ہیں کہ اس بڑھیا سے کسی نے کہا کہ بھائی تم جانتی ہو کہ کائنات کا مالک و خالق کون ہے اور وہ کتنے ہیں؟ اس نے کہا میں جانتی ہوں، کائنات کا خالق و مالک اللہ ہے اور وہ ایک ہی ہے۔ کہا کیسے جانتے ہو ایک ہی ہے؟ کہا کہ میں اس چرخے کو جو چلاتی ہوں نا، اس چرخے کو چلاتے ہوئے میں دیکھتی ہوں، میرا ایک پہیا تو میرے ہاتھ کے پاس ہوتا ہے، دوسرا پہیا ادھر ہوتا ہے۔ اگر میں ادھر سے چلاؤں اور کوئی دوسرا ادھر سے بیٹھ کے چھوٹے پہیے سے چلانا شروع کر دے تو میرا چرخہ ٹوٹ جائے گا۔ تو میں سمجھ گئی کہ یہ سورج اور ستارے، یہ مشرق اور مغرب، یہ آسمان اور زمین، یہ دونوں نقشوں کو چلانے والا ایک ہی ہو سکتا ہے، دو نہیں ہو سکتا۔ تو بڑھیا بھی جب توحید کو اس طرح سمجھ سکتی ہے تو ہر عقل مند آدمی توحید کو سمجھ سکتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی معرفت حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اس واقعے سے ہمیں معلوم ہوتی ہے کہ ہر شخص کے ذمہ لازم ہے، اور اس پر اللہ تعالیٰ نے اجر اور ثواب رکھا ہے۔ لِيَدَّبَّرُوا آیَاتِهِ وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کائنات کے جو نقشے ہم نے بنائے ہیں وہ اس لیے بنائے ہیں کہ لوگ اس میں غور کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی معرفت نصیب فرمائے، اور دنیا کے اندر جو اللہ نے ہم کو نعمتیں عطا فرمائی ہیں ان نعمتوں کی قدردانی نصیب فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم انا نسألک الخیر کلہ عاجلہ وآجلہ ما علمنا منہ وما لم نعلم، ونعوذ بک من الشر کلہ عاجلہ وآجلہ ما علمنا منہ وما لم نعلم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، آمین برحمتک یا